ایک بات میں درمیان میں کہتا ہوں، مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو الگ الگ منتشر پھیلے ہوئے بیٹھتے ہیں، ترتیب سے صفوں میں نہیں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے کہ بھئی اگلی صفیں خالی ہے چلو وہاں جا کر بیٹھ جاوے، ایسی عادت نہیں ہے. یہ صحیح عادت ہم نے نہیں بنائی، غلط عادت بنا رکھی ہے کہ جو ہے پیچھے ہی بیٹھیں گے، جہاں ملے جہاں بیٹھنے کا جی چاہے وہاں بیٹھیں گے، نماز کھڑی ہوگی اس وقت آگے بڑھیں گے. یہ غلط عادت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ لوگ مسجد میں الگ الگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے اس پر نکیر فرمائی اور یہ فرمایا ما لی اراکم عزین، کیا بات ہے کہ میں تم کو الگ الگ بیٹھا ہوا دیکھتا ہوں، ترتیب سے ایک صفوں میں کیوں بیٹھے نہیں ہو. سلیقے سے بیٹھنا جو ہے، ترتیب سے بیٹھنا، یہ اللہ کے نبی کو پسند تھا. اس میں صفوں کو بنانے، صفیں درست کرنے میں مدد ملتی ہے. پھر اتنا ہی کام رہ جاتا ہے کہ بھئی تھوڑی تھوڑی جو جگہ ہے اس کو پر کر لے یا کندھا ملا دے، اتنی ہی کام. اب یہاں تو پیچھے سے اٹھ کر کے یہاں آنا، پھر اس کے بعد میں پھر ملانا، یہ سب چیزوں میں کمی رہ جاتی ہے. صفوں میں کمی بہت رہ جاتی ہے اس کی وجہ سے کہ ہمیں ابھی بیٹھنا نہیں آیا مسجد میں. عادت غلط ہم نے جو ہے چھوڑنا پسند نہیں کیا. کوئی کہتا نہیں، میں کہتے کہتے تھک گیا اس لیے میں مایوس ہو کر چھوڑ دیا. چھوڑو ان کو ان کے حال پر. ہر سال کہتا تھا، بہت کہتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ یار ان کی عادت چھوٹتی نہیں، ان کو کیا کہے. مسجد میں آ کر پھر پیچھے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارے مسجد میں آنے والا آدمی تو آگے سے آگے پہلی سب میں پکڑے، پہلی سب میں جگہ ایک آدمی کی ادھر ادھر ہو کہیں تو اس کو جو ہے اس میں گھس جاوے، اور اگر اس میں نہیں تو دوسری سب میں کہیں بھی جگہ ہو تو دیکھے کنارے کہیں بھی ہے تو اس کو جو ہے تلاش کرے. وہاں اس کو چھوڑ کر چوتھی سب میں تیسری سب میں نیت باندھتا ہے سنتیں پڑھنے کی اور وہاں بیٹھ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں یہ اتنی زیادہ لاپرواہی ہے، صفوں کو درست کرنے کے بارے میں اتنی زیادہ لاپرواہی ہے. حضرت مولانا تقی صاحب عثمانی مدظلہ العالی، عالم اسلام کی سب سے بڑی ہستی شخصیت، انہوں نے لکھا ہے کہ مسجد میں آنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ اگلی صف میں جہاں جگہ ہو وہاں جا کر بیٹھے. پہلی صف میں جگہ ہے تو وہاں بیٹھے. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے جیو کیا میں ایسو تمہیں کون ہوا من کیا ہو رہا، ایسی ہمارا مزاج بنا ہوا ہے. الٹی عادت ہے، مسجد میں آ کر الٹی عادت ہے. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے درہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو جو ہے برابر جو ہے خبر لیتا کہ یہ مسجد میں آ کر کیا کرتے ہو، تم کیوں آئے ہو مسجد میں؟ ہے آنے کا مقصد تمہارا کیا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پہلی سب میں ثواب زیادہ نہیں ہے کیا؟ اس کی بات معلوم نہیں ہے تم کو؟ کیوں تو تیسری سب میں بیٹھتا ہے؟ چل اٹھ، کان پکڑ کے جو ہے لگا کر کے جو ہے نا اٹھاؤ. ایسا جی چاہتا ہے میرا. یہ ہماری یہ امت کب تک ایسی رہے گی؟ مجھے اسی کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. یہ حدیث میرے سامنے ہے، اس معارف الحدیث میں یہ حدیث میں نے پڑھی ہے، وہ سنائی آپ کو، لیکن پھر بھی جو ہے ایسے ریٹھے بن گئے ہیں کہ کوئی اثر نہیں لیتے. کم سے کم اس مجلس میں جتنے لوگ ہیں اتنے لوگ اگر اس پر عمل کریں اس مسجد میں یا اپنی اپنی مسجد میں تو کتنا بڑا فائدہ ہو. ہماری عادت شروع سے کیا ہے؟ امام کی پہلی صف میں اور بھی امام کے پیچھے سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جو اترتی ہے تو امام کے پیچھے والے آدمی پر سب سے زیادہ رحمت ہے، پھر دائیں طرف والے پر، پھر بائیں طرف والوں، پہلی صف میں، پھر اس کے بعد دوسری صف والوں. اب یہ اللہ کی رحمت کی ہم محتاج نہیں ہے کیا؟ کیوں ایسی لاپرواہی برتتے ہیں؟ اس کے لیے کہنا پڑے ہم کو. آج ہم نے کہہ دیا سب کو، اور جس انداز سے کہنا چاہیے اس انداز سے کہا ہے تاکہ ہمارے یہ سستی دور ہو. میں تو اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ اس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں جو حکومت دی تھی تقریباً 1000 سال، اللہ تعالیٰ جانتے کہ اب یہ مسلمان اس لائق نہیں رہے ہیں کہ یہ کیا حکومت کریں گے. مسجد میں آ کر بیٹھنا ان کو نہیں آتا ہے،
یہ کیا حکومت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ حکومت دنیا میں تقسیم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. سمجھو اگر کچھ بننا ہے اللہ کا ولی بننا ہے تو کچھ مسجد میں آگے بڑھنا سیکھو اور پیچھے رہنا مت. حدیث شریف میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الاول حتى يؤخرهم الله في النار. یہ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ لوگ برابر پہلی سب سے پیچھے ہی رہیں گے. ان کی عادت پیچھے ہی رہنے کی رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں بھی پیچھے رکھے گا. دوزخ میں پیچھے رکھے گا. بتاؤ کیا ہوا؟ دوزخ میں جانا پڑے گا اور اس کی ساری خوبیوں سے یہ پیچھے رہنا چاہتا ہے. آگے پہلی سب سے پیچھے رہنے کا کیا مطلب؟ پہلی سب میں جگہ ہے پھر بھی آدمی بیٹھ جاتا ہے پیچھے. تو یہ آج جو ہے میں نے اپنی بھڑاس نکال دی. کئی دنوں سے چاہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے تو میں آپ سب لوگوں کو یہ حدیث سناؤں جو کتاب میں سے ہم نے پڑھی ہے پڑھائی ہے اور وہ ہمارے سامنے ہے. آپ لوگ جانتے نہیں تو میرے ذمہ ہے اس کو پہنچانا. اب یہ عادت جو ہے صرف عادت ہے, پیچھے بیٹھنے کی عادت ہے, اس کو صرف آگے آنے کی عادت سے بدلنا ہے اور کچھ کرنا ہے. اس میں کیا آدمی تھک جاتا ہے گھر سے آتے ہوئے وہاں آ کر پیچھے بیٹھ جائے؟ اتنا نہیں چل سکتا ہے کہ آگے آ جائے, آگے جو بھی صف میں جگہ خالی وہاں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. توبہ کے لیے تو بڑا دل چاہیے, دل کی سوزش چاہیے, دل کی جلن چاہیے. دل کی جلن کہاں سے لائیں گے جب اتنی عادت ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ تو کیا جو ہے ہم جو ہے توبہ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے محبوب بننے کے لیے دل کو جلانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ سوزش اور جلن اور ندامت یہ بنیاد ہے توبہ کی. جب تک یہ نہیں ہوگا وہاں تک دل گناہوں سے صاف نہیں ہوگا, دل کی دھلائی نہیں ہوگی, دل کو دھونا پڑے گا, تب جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پہلا قدم ہمارا جائے گا.